لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. حضرت غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی کتاب سر الاسرار، سیکرٹ آف سیکرٹس، یہ آپ کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور بہت بڑے بڑے کائنات کے ایسے راز اس میں آپ نے لکھ دیے کہ اگر اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں اور پھر ان پر عمل کر سکیں تو ہماری زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی اللہ کے فضل سے بن سکتی ہے. آج جس حوالے سے میں کچھ دیر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کے دو پہلو ہیں. سب سے پہلے میں حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے، جس کے اندر اولیاء کا ذکر آتا ہے کہ یہ اللہ کے جو ولی ہیں جن پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. اور دوسرا جو پہلو ہوگا اس کے اندر انشاءاللہ تعالی حضرت غوث الاعظم جس کا ذکر آپ نے خود اپنی کتاب میں بھی فرمایا، آپ کی حالات زندگی، آپ کی ہیگیوگرافی جو ہے، جو سیرت ہے آپ کی، اس کے حوالے سے ایک دو واقعات کچھ ایسے جو میرے دل کے بہت قریب ہیں. مائی بردرز اینڈ سسٹرز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا آیت نمبر 30، 31 اور 34 میں، آیت نمبر 30، 31 and 34. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. پھر رب فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. پھر اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ when your Lord said to the angels, I'm going to place in the earth a vice regent, a khalifa. اللہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ہم زمین پر ایک خلیفہ بھیجیں گے. رب نے پھر فرمایا کہ and he taught Adam all the names، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے، وہ ناموں کا علم دے دیا. پھر رب نے فرمایا when we said to the angels prostrate yourself before Adam, all of them did prostrate. رب نے پھر حکم فرمایا فرشتوں کو کہ اس آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاؤ، اور تمام فرشتے جھک گئے. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو آپ کو جو سٹیٹس اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا، عطا کیا، وہ فرشتوں سے اعلیٰ تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے ناموں کا علم عطا کر دیا. اب یہ نام کس چیز کے تھے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے نام تھے. اور اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تو آپ کے اندر ان صفات کے علم کے صدقے کچھ ایسی کوالٹیز امپلانٹ ہو گئیں جو آپ کی بینگ، آپ کی وجود کا حصہ بن گئیں. اور ان کوالٹیز جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان کے ناموں کے علم کے تھرو حضرت آدم علیہ السلام تمام کائنات کے تمام رازوں کے آپ کو جانکاری ہو گئی. وہ اللہ کی عطا سے آپ کو حاصل ہو گیا. اس سے ایک اور چیز ہوئی، وہ یہ کہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر یہ اپنی صفات کے جو نام ہیں ان کا علم رکھ دیا، اور وہ جب اور کوئی بھی چیز رکھ دی جائے وہ مینیفیسٹ ضرور ہوتی ہے، یعنی عیاں ہوتی ہے. تو جب حضرت آدم علیہ السلام ان ناموں کے صدقے، اس علم کے تھرو یونیورس کے، کائنات کے تمام رازوں کو جان گئے، اب یہ جو کیپیسٹی ہے، جو پوٹینشیل ابیلٹی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے صدقے بنی آدم میں بھی آ گئی. یعنی جتنی اولاد ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، تمام جو انسان ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو شروع کیا.
تو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جب یہ اللہ تعالیٰ نے صفات اپنے ناموں کی اپنے صفات کے ناموں کا علم رکھا، تو یہ اب انہیرنٹلی یعنی ایز اے وراثت کے طور پر تمام بنی آدم جو ہے ان کے اندر یہ پوٹینشیل کیپیسٹی آ گئی ہے کہ اگر وہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلیں گے. اور یہاں یہ کہتا چلو انعام یافتہ مختصر جملے میں، انعام یافتہ وہ ہیں the ones with whom اللہ سبحانہ و تعالیٰ is pleased، جن پہ رب راضی ہے وہ انعام یافتہ ہے. جن پہ میں اور آپ راضی ہیں وہ انعام یافتہ نہیں، جن پہ اللہ راضی ہے وہ انعام یافتہ ہے. تو جو لوگ پھر اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر بھی کرم فرماتا ہے، اور وہ بھی یہ جو علم حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جو رکھا گیا تھا اس کی وجہ سے وہ بھی کائنات کے جتنے راز ہیں ان کو جان سکتے ہیں. یہاں ایک اور بات ہے کہ یہ پوٹینشیل کیپیسٹی تو سب کے اندر ہے. اگر آپ انسان ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں ہم سب، تو یہ کیپیسٹی سب کے اندر ہے، مگر اس کو اویل ہر کوئی نہیں کر پاتا. ناٹ ایوری بڈی مینیجز ٹو ریچ their potential capacity. ہر کوئی اس علم کو اویل نہیں کر پاتا. اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، اس کو حاصل صرف وہ ہے اندر، مگر حاصل صرف وہ کر سکتا ہے جس پر اللہ راضی ہو، اور اللہ ان پہ راضی ہوتا ہے جو اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کی پیروی کریں. تو اسی طرح جس انسان میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. کچھ بندے جو اس پوٹینشیل کیپیسٹی کو اویل کرتے ہیں ان کا سٹیٹس اوپر ہو جاتا ہے، اور جو اس پوٹینشیل کیپیسٹی کو جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جو علم رکھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے تمام آپ کی اولاد میں آیا، جو اس چیز کو اویل نہیں کرتے ان کا سٹیٹس دوسروں جتنا نہیں ہوتا. اور یہی اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ کئیوں کی جو ججمنٹ ہوگی وہ زیادہ سخت ہوگی اور کئیوں کی اتنی سخت نہیں ہوگی. مثال کے طور پر آپ قرآن مجید میں سورہ قاف کے اندر جب ذکر آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، دی ایمبوڈیمنٹ آف مورل رائچسنس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور پھر ذکر آیا حضرت خضر علیہ السلام کا، دی ڈیمونسٹریٹر آف مسٹیکل انسائٹ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولی ہیں. اب انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ پوٹینشیل کیپیسٹی جو اللہ کے صفات کا علم جو ہے ان کے اندر بھی ہے، انہوں نے اس کو اچیو کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرتبے بلند کر دیے. سامعین کرام، سپریم وائس ریجنسی، سپریم خلیفہ، سپریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جن کا سٹیٹس ہے، جن کے اندر یہ جو نالج ہے یہ مینیفیسٹ ہوا، عیاں ہوا کمپریہنسولی یونیورسلی، وہ ذات اقدس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. یعنی اس تمام گفتگو سے یہ نچوڑ نکلتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع سب کو دیا. اللہ کے کرم اور فضل سے تمام جو مخلوق خدا ہے، جتنے انسان ہیں، سب کے پاس یہ موقع ہے کہ اللہ کی قربت پا سکیں. یہ پوٹینشیل میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے. پایا صرف اس نے ہے جس نے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے اور آپ کی بتائے ہوئے رستے پہ چلا ہے. اور اس کے صدقے جب اللہ اس بندے سے راضی ہو گیا ہے تو جو علم آلریڈی ہمارے اندر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اویل کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، ایکسیس مل جاتی ہے، پھر کائنات کے راز کھلتے ہیں. اگر بندہ یہ سوچے کہ میں ہزارہ عبادت کر لوں، جو مرضی کر لوں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، مگر جب تک اس ذات پاک سے بے انتہا محبت نہیں کریں گے جس سے محبت کا ذکر رب نے خود قرآن میں فرمایا، تب تک یہ رستے نہیں کھلتے. اور یہ رستہ آپ کتابیں کھول کے دیکھ لیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کے دیکھ لیں، یہ رستہ اولیاء کا ہے. اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو عبد ہیں، اللہ کے جو غلام ہیں، اللہ سے جو محبت کرنے والے ہیں، جو دنیا کو پیچھے چھوڑ کر رب کے قریب جانے والے ہیں، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عطا سے، یہ ان کا یہ راستہ ہے، ان کا یہ طریقہ کار ہے.
اس حوالے سے اب ہم حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ ان ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کے فضل اور کرم سے اس پوٹینشیل کیپیسٹی کو جو انسان کے اندر رب نے رکھی، جو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر رکھی گئی، اس پوٹینشیل کیپیسٹی کو اویل کیا اللہ کے کرم اور فضل سے، اور تمام کائنات کے سیکرٹس راز آپ پہ کھل گئے۔ آپ نہ صرف اللہ کی انعام یافتہ لوگوں میں سے ہیں بلکہ آپ آل نبی اور اولاد علی بھی ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا مرتبہ ہے۔ شیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پیدائش الجل میں ہوئی جو ماڈرن ایران ہے، اور آپ کی پیدائش 11ویں صدی میں ہوئی۔ آپ نے ایک دفعہ اپنے خطبے میں فرمایا، اور یہ بڑی مشہور بات ہے، خطبے کے دوران آپ نے فرمایا کہ میرا جو پاؤں ہے وہ ہر ولی کی گردن پہ ہے۔ اب اس مجمع میں اللہ کے ایک اور انعام یافتہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک اور ولی حضرت کیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موجود تھے، اور یہ بات انہوں نے ذکر فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ فرمایا، یہ ارشاد فرمایا کہ میرا پاؤں ہر ولی کی گردن پہ ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے دیکھتے انکلوڈنگ مائی سیلف کئی بندے ایسے مجمع میں تھے جنہوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا، یعنی اشارہ یہ تھا کہ تمام اولیاء نے اس مجمع میں جو سب موجود تھے اپنے سر کو جھکا لیا۔ بلکہ یہاں تک نہیں، حضرت کیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کرم اور فضل سے ایک حجاب اٹھا اور میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کھل رہے ہیں اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک لیے زمین کی طرف آ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ وہ جبہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے فضل سے عطا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس چیز کی تصدیق بھی تھی کہ یہ جو ہیں حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عام نہیں ہے، یہ خاصوں میں بھی خاص ہے۔ اور جب یہ اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں، سر الاسرار سیکرٹ آف سیکرٹس، اس کے اندر بھی اس بات کا ذکر آیا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی تھے۔ اب دو قسم کے اولیاء ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن پر اللہ زندگی میں کرم اور فضل فرما دے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو حضرت غوث الاعظم ان میں سے تھے جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں تھے۔ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے، آپ اپنی کتاب میں خود فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب میں مدرسے پڑھنے جاتا تھا تو میرے ساتھ ایک خوبصورت نوجوان، وہ جب میں گھر سے نکلتا تو میرے ساتھ جاتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ انسانی شکل میں فرشتہ تھا ایک، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتے تھے۔ وہ میرے ساتھ میری کلاس روم، میرے مدرسے تک اس نے جانا، اور اس نے باہر ہی بیٹھنا جب تک میں پڑھ کر پھر جب میں واپس آتا تو مجھے واپس وہ گھر لے کر آتا۔ اتنا اونچا مقام، یعنی کہ بچپن سے آپ اللہ کے حفظ و امان میں تھے۔ پھر آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ بچپن کا آپ کا واقعہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کہیں باہر بیٹھتا تو میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا، بچپن کی عمر، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا میں ان کے ساتھ جا کے کھیلوں تو غائب سے ایک آواز آتی کہ عبد القادر تجھے ہم نے کھیلنے کے لیے نہیں اس دنیا میں بھیجا۔ تو فرماتے ہیں میں ڈر جاتا، اور جس طرح کوئی بھی بچہ کرتا ہے جب ڈر جاتا ہے تو ماں کے پاس جاتا ہے، تو فرماتے ہیں میں دوڑ کے اپنی ماں کے قدموں سے جا کے لپٹ جاتا خوف سے کہ یہ آواز نہ جانے کیسی آ رہی ہے۔ اب یہ ماں بیٹے کا رشتہ بڑا زبردست ہے، اور میں اسی طرف ہمیں لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر جو سبق ہے اس سے میری بھی زندگی بہتر ہوئی ہے اور آپ کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگی۔ کسی نے پوچھا حضور غوث الاعظم کو کہ آپ کو اتنا اونچا مرتبہ حضرت کس طرح ملا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا سچ بولنے کا، اس کے صدقے اللہ نے مجھے اتنا مرتبہ عطا فرمایا۔ اور اپنی کتاب سر الاسرار میں حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ میں 17-18 سال کی عمر میں تھا، اور فرماتے ہیں کہ میں کھیت کے اندر ہل چلا رہا تھا کہ یکدم جو بیل تھی وہ مڑا،
اور اس سے مڑ کر مجھے کہا کہ عبد القادر تجھے رب نے ان کاموں کے لیے نہیں بنایا. فرمایا کہ میں بڑا خوفزدہ ہوا, گھر کی طرف دوڑا. گھر جب گیا تو میں چھت پہ چلا گیا. فرماتے جب میں چھت پہ گیا تو اللہ کا کرم ہوا, حجاب اٹھ گئے. جو ہی حجاب اٹھے تو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ مخلوق خدا میدان عرفات میں جمع ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں. فرمایا میں اور کانپ گیا. میں نیچے آیا اور نیچرلی I went to my mother and I embraced her. میں اپنی ماں کے پاس جا کے میں نے اپنی ماں کو سارا ماجرا جو تھا وہ سنایا. اب غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ بھی حضرت سیدہ ام الخیر رحمۃ اللہ علیہا, آپ بھی اللہ تعالیٰ کی ولیہ تھیں. آپ اللہ کے اس اشارے کو سمجھ گئیں. آپ ساتھ والے کمرے میں گئیں, وہاں سے آپ نے جو حضور غوث الاعظم کا وراثت کا حصہ تھا, کیونکہ آپ کے والد گرامی تب تک وفات پا چکے تھے, دنیا سے رحلت کر گئے تھے, تو 40 سونے کے سکے تھے, تو وہ لے کر آئیں, اپنے بیٹے کے سامنے رکھے, حضور غوث الاعظم کے سامنے رکھے, اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دعا کی کہ پاک پروردگار یہ بچہ میں تیری راہ میں وقف کرتی ہوں, یہ آج سے تیری دین کی ہی خدمت کرے گا. اور پھر روتے ہوئے آپ نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور فرمایا کہ بیٹا مجھے پتہ ہے کہ میں اب زندگی میں شاید تجھے دوبارہ نہ ملوں گی, ہماری اگلے جہان میں ملاقات ہوگی, تو اللہ کی دین کی خدمت کر, مگر ماں سے ایک وعدہ کر کے جا, اور وہ یہ کہ بیٹا سچ کا دامن نہ کبھی چھوڑی, چاہے جو بھی معاملہ ہو, جتنی بھی مشکل ہو, سچ کا دامن نہ چھوڑی. روتے روتے جب ماں بیٹے میں گفتگو ہوئی تو آپ کی والدہ نے وہ جو سونے کے 40 سکے تھے حضور غوث الاعظم کی بغل کے نیچے جو ایک جیب تھی اندر والی سائڈ پہ, اس میں سی دیے, اور حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل پڑے بغداد شریف کی طرف ٹو سیک نالج آف دا سیکرڈ سائنسز. جب آپ نکلے وہاں گئے تو راستے میں بغداد شریف پہنچنے سے پہلے جو قافلہ تھا اس پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. آپ فرماتے ہیں کہ ڈاکو جب میرے پاس آئے انہوں نے آ کے پوچھا کہ بھئی تمہارے پاس کوئی پیسے کچھ چیزیں ہیں, کہ ساروں کو لوٹ رہے تھے, ساروں کی جو قیمتی چیزیں تھیں ویلیبل سے belongings سے, they were taking them, and when they came to حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ they said to him do you have anything. تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے کیا ہوا وعدہ نہ بھولے. آپ دیکھیں نا کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے, کہ کس طرح ابھی کچھ دیر ہی گزری ہے وعدہ کیے ہوئے, ہم تو وعدہ کر کے گھر سے نکل کے بھول جاتے ہیں, تو آپ اس وعدے کو نہ بھولے. آپ نے کہا جی بالکل ہے, سچ بولا. انہوں نے کہا جی کیا ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں اور میری بغل کی نیچے ایک جیب ہے اس کے اندر ہے. وہ ہنسنے شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ ایسی مذاق کر رہا ہے, حالانکہ 40 سونے کے سکے بڑی آج کل بھی بڑی اماؤنٹ ہے. انہوں نے کہا ایسے کون بتاتا. بہرحال انہوں نے تلاشی نہ لی, اور کرتے کرتے ساروں کو انہوں نے جب لوٹ لیا تو جب اپنے وہ ڈاکو چیف کے پاس, لیڈر کے پاس پہنچے جو ان کا سردار تھا, they went and said to him کہ اس طرح ایک نوجوان ہے, بڑی اس نے عجیب بات کی ہے, کہ اس کو پوچھا تو اس نے کہا جی میرے پاس اتنے پیسے ہیں. تو سردار نے ڈاکوؤں کے کہا کہ جو ان کو بلایا, اس نے بھی یہی پوچھا. تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالانکہ چاہتے, بڑا خوفناک معاملہ تھا, چاہتے تو کچھ بھی کہہ سکتے تھے, مگر نہ صرف اللہ تعالیٰ کے پیدائشی ولی بلکہ ماں کی دعا بھی ساتھ تھی, تو انہوں نے پھر بھی سچ بولا. تو اس سردار نے کہا جی لو جن کی تلاشی. جب انہوں نے تلاشی لی تو سونے کے سکے نکلے. جب سکے نکلے, اب یہ دیکھیں اللہ کا کرم, جس پر چاہے جیسے چاہے جب چاہے کرم فرما دیتا ہے. اپنے گناہوں کو نہ بھولا کریں, اپنے گناہوں کو یاد رکھا کریں, مگر اس کے ساتھ ساتھ اس چیز پر ایمان رکھیں کہ میرے اور آپ کے گناہ جتنے بھی بڑے ہوں, ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس سے بڑی ہے, اس سے زیادہ وسیع ہے. تو ڈاکو جو سردار تھا اس نے جب سونے کے سکے ہاتھ میں پکڑے تو پریشان ہو گیا. اس نے کہا یار آپ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی, آپ جھوٹ بولتے تو جس طرح پہلے انہوں نے تلاشی لی میں بھی نہ تلاشی لیتا. اس وقت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات فرمائی جو میرے اور آپ کے لیے سمجھے ہماری زندگی اور آخرت کے لیے ایک سبق ہے.
آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی ماں سے کیا ہوا سچ بولنے کا وعدہ وفا کیا ہے. میری ماں نے میرے سے وعدہ لیا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا, سچ کا دامن نہ چھوڑنا. میں نے اس لیے جھوٹ نہیں بولا, اور چاہے سچ بولتے میری جان جاتی ہے تو جائے, مگر ماں کا وعدہ نہیں توڑوں گا. آپ کا یہ کہنا تھا, اور اس بندے کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ زاروں کتار رونے شروع ہو گیا. اس کو اپنی پچھلی گزری ہوئی زندگی کے تمام جو عیب تھے, جو گناہ تھے, جو غلط کام اس نے کیے, اس کی آنکھوں کے سامنے جس طرح ایک فلم چلتی ہے چلنے شروع ہو گئی, اور وہ بے ساختہ رونے شروع ہو گیا, اور اونچا اونچا کہنے شروع ہو گیا کہ تو کیسا اللہ کا بندہ ہے کہ اپنی ماں سے کیا ہوا ایک وعدہ تو نے نہیں توڑا, اور میں نے اپنے رب سے کیے سارے وعدے توڑ دیے. میں نے جھوٹ بولا, میں نے لوگوں کو لوٹا, میں نے لوگوں پہ ظلم کیا, میں نے نہ جانے کس کس مظلوم کو کس کس طرح کی تکلیف دی. میرا اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو اپنی ماں کا وعدہ نہیں توڑتا, میں نے اللہ کے وعدے توڑ دیے. میں محشر کے دن اپنے رب کے سامنے کیا منہ لے کے حاضر ہوں گا؟ سامعین کرام, جب اس کا دل اس طرح بدل گیا, یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے, ایک لمحے پہ کسی پہ بھی ہو سکتا ہے. جب اس کا دل بدل گیا, اس نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی. اس کی حالت دیکھ کے جتنے اس کے ساتھ ڈاکو تھے, اس کے ساتھی, انہوں نے کہا کہ ساری زندگی اپنے سردار کو, انہوں نے کہا ساری زندگی آپ کے ساتھ برائی میں ہم نے آپ کا ساتھ دیا ہے. وی واکڈ ود یو when you did wrong. آج اگر تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے, اس میں بھی ہم تیرے ساتھ ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے, چنگیاں دی صحبت رکھیا کرو. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ہمارا سردار تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہے, تو انہوں نے سوچا ہم کیوں پیچھے رہے. انہوں نے بھی اس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی, مگر توبہ کی تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے. اب یہاں ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام میں تو کوئی شک نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں میں سے ایک ہے. اللہ تعالیٰ کے سچے پکے ولی اللہ ہیں. جو ان کو مانے یا نہ مانے اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. میں ماننے والوں میں سے ہوں. مجھے اس بات میں سے جو پیغام, جو سبق ملا, جس کا میں نے ابھی پہلے ذکر کیا ہے, اس کے ساتھ یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا اتنا انعام یافتہ بندہ, یہ رب کی توفیق تھی. حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت نہیں تھی, اللہ کی عطا تھی کہ ماں کے ساتھ سچ بولنے کا وعدہ اس آزمائش کی گھڑی میں بھی وفا کیا. رب جس کو توفیق نہ دینا, جتنا مرضی وہ اچھا ہو, جتنا مرضی وہ نیک ہو, اگر اللہ کی توفیق نہ ہونا تو when it matters the most, ٹھیک ہے, جب آزمائش کی گھڑی آتی ہے تو بندہ بھٹک جاتا ہے, اس کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. مگر غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاصوں میں بھی خاص تھے. اللہ کا اتنا کرم, مگر ان کے ہاتھ کے اوپر, یعنی کہ اللہ کے محبوب ترین اولیاء میں آپ کا شمار ہے. اللہ کا اتنا پیارا بندہ ہو اور اس کے ہاتھ پر توبہ کرنے والے پہلے جو 60 بندے ہیں, وہ سوسائٹی اور اس کمیونٹی کے سب سے زیادہ گناہ گار اور بدترین بندے. اس پہ ذرا غور کیجیے گا. دس از فوڈ فار تھاٹ. ہم نہ جانے کہاں نکل گئے, بہت آگے چلے گئے. ہمیں اپنی گندگی اور برائی کے علاوہ سب میں برائی نظر آتی ہے, مگر یاد رکھیں وہ رب کریم ہے, وہ رب رحیم ہے, وہ ہمارا مالک ہے, ہمیں بنانے والا ہے, ہمارا خالق ہے. وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے. ایک ماں کا جو پیار ہے اس کا نہیں ہم حساب لگا سکتے, تو رب تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. سامعین کرام, میرے دل میں یہ اس بات کی بہت ایک خاص اسپیشل جگہ ہے کہ اس کمیونٹی کے سب سے گناہ گار لوگوں کو رب نے اپنے سب سے پیارے ولی کا راستہ اس کے وسیلے سے اپنی بارگاہ میں پیش کیا. اور اس حوالے سے مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حد کر دی. 2014 میں میں آپ کے کونیا دربار شریف میری حاضری ہوئی, تو جو مولانا رومی کا دربار شریف ہے اس کے دروازے پر یہ آپ کا کلام لکھا ہوا ہے. باز آباز آہر آنچ ہستی بازا, گر کافر و گبر و بت پرستی بازا, این درگاہ ما درگاہ نومیدی نیست, 100 بار اگر توبہ شکستی بازا,
ریٹرن ان ریپینٹنس، ریٹرن فرماتے ہیں کہ لوٹا، توبہ کر کے لوٹا، وٹ ایور یو آر ریٹرن، جو کوئی بھی تو ہے واپس آ جا. ایون اف یو آر این انبلیور اور اے میگین اور این آئیڈل ورشپر، ریٹرن. جتنا بھی تو گناہ گار ہے، بت پرست بھی ہے، اپنے رب کی طرف لوٹا، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ، واپس آ جا. دس court of ours is not a court of despair. یہ رب کی جو بارگاہ ہے، یہاں نا امیدی کے نام کی کوئی چیز نہیں. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. Even if you have broken your repentance 100 times, return. اگر تو نے اپنی وعدوں کو 100 مرتبہ بھی توڑا ہے، واپس آ جا. یہ دروازے کھلے ہیں، رب کے رحمت کے دروازے کھلے ہیں. اور یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ کلام ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں لکھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اس کی آخری سانس تک موقع دیتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اس کی بارگاہ میں سچے صدقے دل کے ساتھ اپنے مالک کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے آخری سانس تک. ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ختم نہیں ہوا. جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیجئے، اس سے پہلے دیر ہو جائے، قبر میں چلے جائیں جس میں سب نے جانا ہے، اور منکر نکیر نہ آ جائیں اور آ کے پھر پوچھیں بتا تیرا رب کون ہے. سامعین محترم، لیٹس آسک فار forgiveness. Let us repent for the things that we've done wrong, knowingly and unknowingly. اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں لے. اور دعا کیجئے، بڑا پرفتن frivolous دور چل رہا ہے. ہماری اور آپ کی آخرت، ہماری اور آپ کی جو موت ہے وہ ایمان والی ہو. اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے عشق کو سلامت رکھے. یہ دنیا ادھر رہ جائے گی اور دنیا کا کچھ ساتھ نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے نیک اولیاء، اپنے انعام یافتہ اولیاء کا صدقہ، اپنے انعام یافتہ صالحین کا صدقہ، اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا صدقہ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.